اب ہم تھوڑا سا ٹیچرس کی سائڈ پہ آئیں گے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو تھا آج سے اگر آپ بیک ان لائک 10 ایئرس بیک اور 20 ایئرس بیک، تو ٹیچر اورینٹیڈ کلاس رومز ہوا کرتے تھے کہ ٹیچر نے ایک کلاس میں ایک ڈیکورم بنایا، بچے اس کو فالو کریں گے اور ایک اچھے طریقے سے کلاس چلے گی اور پورے طریقے سے ہوگی۔ اب حالات یہ آ چکے ہیں کہ اب اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ کلاس بنی ہوئی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اگر ٹیچر کے بارے میں کوئی کسی وجہ سے ٹیچر نے اگر اسٹوڈنٹ کو غلط نمبر لگا دیے یا کم نمبر لگا دیے کہ بچہ صحیح نہیں پڑھتا تھا، بچے نے غلط ایگزام کنڈکٹ کیا، بچے کے کم نمبر آئے، اب بچہ خفا ہے ٹیچر سے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، یہ اس کے اپنے نمبر کم آیا، لیکن وہ ٹیچر کے لیے دل میں گرج لے کے بیٹھا ہے اور وہ ہائر اتھارٹی آف دیئر انسٹیٹیوٹ وہ وہاں پہ کمپلین کر رہا ہے، جی یہ ٹیچر میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، یہ مجھے ایسے کر رہا ہے، تو وہ ادارہ اسی ٹائم اس ٹیچر کو کٹکھڑے میں کھڑا کر دے گا۔ وہ اتنا ریپیوٹیبل اور اتنا رسپیکٹیبل ٹیچر ہاتھ جوڑ کے اس ادارے کی وجہ سے اس اسٹوڈنٹ کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ عدیل صاحب بڑی دلچسپ بات کی آپ نے۔ تعلیم جو ہے نا یہ ایکچولی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، صحت بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سب کو صحت کی فیسلٹیز ملیں اور تعلیم بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ سوچا، تعلیم کو پرائیویٹائز کر دیا، کمرشلائز ہو گئی۔ اب تعلیمی ادارے جو بن رہے ہیں ظاہر ہے وہ کمرشل بیسس پہ چل رہے ہیں، ان کی پہلی ترجیح تعلیم دینا نہیں ہے۔ اگر تعلیم دینا پہلی ترجیح ہو تو پھر ٹیچر کو اہمیت ہونی چاہیے۔ اب وہاں پہ اصل چیز پیسے کمانا ہے، پیسے تب آئیں گے جب اسٹوڈنٹ ہوگا، تو اسٹوڈنٹ کے ناز نخرے اٹھانا اور وہ جو ٹیچر اورینٹیشن تھی وہ پیچھے چلی گئی، اسٹوڈنٹ آگے آ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پیسے لے کے آتا ہے۔ اب ظاہر ہے گورنمنٹ کو یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ تعلیم جو ہے نا پورا وہ گورنمنٹ یعنی ایک ایشو ہونا چاہیے اور سب کے لیے یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ پھر اس میں سے جو لوگ آگے بڑھیں تو ظاہر میرٹ پہ ان کو ذمہ دار بنانا چاہیے۔ یہ سسٹم جب تک نہیں ہوگا تب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ مثلا ہم نے تقسیم کر دیا، اب ظاہر ہے جس کے پاس پیسے ہیں جی وہ اسکول کھول لیتا ہے، کالج کھولتا ہے، تعلیمی یعنی یونیورسٹی کھول لیتا ہے، اور اس کی ترجیح جو ہے تعلیم نہیں ہے، پیسے اکٹھے کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر سر ٹیچر اس میں بہت زیادہ لائک پسرا ہوتا ہے، یقین ہے بہت پسرا ہوتا ہے اس کے تو سر اس چیز کو لے کے میں آپ کو لائک آن بہاف آف ایوری پیرنٹ میں آپ کو آئی ایکیوز یو ایکچولی فار بینگ اگنورینٹ فار یور اون رائٹس۔ آپ یا ٹیچر حضرات اپنے رائٹس کے لیے آج تک بولے کیوں نہیں؟ اور میں اس چیز کو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک کونسل ہوتی ہے، لاء کی ایک کونسل ہے، بار جیسے بار کونسل ہے، MBBS ایک MBBS والوں کی کونسل ہے، فارمیسی کونسل ہے، یہ ایک ایسی اتھارٹی باڈیز ہیں جو اپنے گریجویٹ کو ان کو تحفظ بھی دیتی ہیں، ان کے لاز ان کے ہر چیز کو ڈیزائن کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا جائے گا اور ان کو اپنے سوسائٹی میں کہاں کھڑا کرنا ہے ہم نے۔ عزیز صاحب یہ بات بہت ٹھیک آپ نے کہی کہ اگر ایجوکیشن کونسل اگر بنا دیں گے نا تو یقیناً وہ ٹیچرز کے انٹرسٹ کا تحفظ کرے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جس طرح ڈاکٹرز کی اور یعنی میڈیکل کونسل ہے، جی بالکل، PMDC، یا اسی طرح انجینئرنگ کونسل ہے یا بار کونسل ہے، تو یہ سب اپنے اپنے جو متعلق لوگ ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے۔ اصل میں نا یہ بات اپنے طور پہ ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز ہے اس قوم کا تحفظ ہونا چاہیے، ڈاکٹر کا تحفظ ہونا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر قوم کو کیا دے رہا ہے۔ انجینئر کا تحفظ ہونا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انجینئر قوم کو کیا دے رہا ہے۔ اسی طرح ٹیچر جو ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ قوم کو کیا دے رہا ہے۔ اصل میں یہ جو کمرشلزم آیا نا، اس نے
تعلیم کو اور استاد کو بہت متاثر کیا. پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت ظاہر ہے وہ برطانوی سسٹم تھا، لیکن ٹیچر جو ہے وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت لائل تھا، اور اس کے نتیجے میں اچھے لوگ یا کمپیٹنٹ بچے جو ہے نا پڑھ کے نکلتے تھے. لیکن جیسے جیسے گورنمنٹ نے ٹیچنگ سے اور ایجوکیشن سے جان چھڑانے کی پالیسی اختیار کی ہے تو سرمایہ دار آ گئے ہیں، وہ سرمایہ لگاتے ہیں. اب ایک بندہ کروڑ روپیہ لگاتا ہے تو اس کی خواہش ہے کہ وہ 2 کروڑ کمائے. جب یہ صورت ہوگی تو تعلیم کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا اور استاد بھی پسے گا. اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے طور پہ یہ تعلیم کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اس کو کسی بھی قیمت پہ پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ گورنمنٹ کی نے خود سے تو کچھ نہیں کرنا. ہم لائک پاسٹ 76 ایئر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ خود کچھ نہیں کرتی. یہ سارا کچھ نا زور سے، زبردستی سے، یا ایٹ لیسٹ اپنے حق میں آواز اٹھا کے ہمیں کہنا پڑتی ہے. تو یہ جو ٹیچر حضرات ہیں ان کی سیلریز بھی کم ہے، یہ پس بھی رہے ہیں، یہ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں جو صبح 8 بجے اٹھ کے 7 بجے اٹھ کے اسٹوڈنٹ نہیں آیا یونیورسٹی میں، اسٹوڈنٹ 9 بجے یونیورسٹی نہیں پہنچا، ٹیچر 8:30 پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے جس کو پڑھانا ہے، جس کو ڈلیور کرنا ہے، وہ تو اس ٹائم موجود ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کو پڑھانا ہے ہم نے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اپنے رائٹس کے لیے تو آج تک یہ بولے ہی نہیں. اگر کوئی کاؤنسل، کوئی ایسی باڈی ان کے اوپر موجود ہوتی جو ان کے رائٹس کو ڈیفائن کر دی اور لا میں بنا دیتی کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارے گریجویٹس جو ہوں گے ان کا تحفظ ہوگا، ان کی یہ بیس سیلری ہے. جیسے کہ میں آپ کو لاسٹ ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں کہ میں ایک پیشنٹ کو لے کے ادھر قریبی ایک ہاسپٹل گیا. یہ تب کا ٹائم تھا جب ایک فیمیل ڈاکٹر کو کسی پیشنٹ کے اٹینڈنٹس نے ہراس کیا تھا. مجھے یاد ہے اس بات کو سر آلموسٹ کوئی 3 سے 4 دن گزرے ہوں گے کہ PMDC اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ان سب نے مل کے پاکستانی گورنمنٹ میں لا پاس کروایا، پارلیمنٹ سے لا پاس کروا کے، اور ہر ہاسپٹل کے ہر ڈاکٹر کے کمرے کے باہر ایک سٹینڈی لگی ہوئی تھی، بینر لگا ہوا تھا کہ اس ڈاکٹر کے ساتھ اونچا بولو گے، اس کو یہ بولو گے، یہ بولو گے، دفعہ اتنے اندر. ٹھیک ہے. اب ٹیچر کو ایک اسٹوڈنٹ تھپڑ مار دیتا ہے، جو آج کل کے دور میں ایک عام سی بات بن چکی ہے. ٹیچر کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یا وہ بچہ ٹیچر کے ساتھ برا بیہیو کرتا ہے تو اس کو کون تحفظ لینے والا ہے؟ اب وہ پولیس کے پاس جائے گا، 15 پہ فون کرے گا، اس کے پیچھے یا وہ اپنی چھوٹی سی خود کاؤنسلز بنائیں گے، ٹیچر ایسوسی ایشن، ٹیچر دس اینڈ ٹیچر دیٹ. دل سب احتجاج تو میرے علم میں ہے کہ ٹیچرز نے اپنے رائٹس کے لیے ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ احتجاج کیا ہے. بلکہ یہ پچھلے دنوں سیکریٹریٹ کے سامنے بہت لمبے عرصے تک بیٹھے رہے، دن رات احتجاج کرتے رہے، لیکن ان کی بات نہیں سنی جاتی. بات وہی ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں جب مریضوں کے حوالے سے وہ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو مسئلہ بنتا ہے، حکمرانوں کو مسئلہ بنتا ہے. لیکن تعلیمی ادارے اگر 2 مہینے بھی بند رہ جائیں تو ان کے ذہن پہ کوئی اثر، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے یہ اصل بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ایسے لوگ جائیں جو قوم کا درد رکھتے ہوں، اور وہ ایسی پالیسیز بنائیں جس کے نتیجے میں یہ قوم اپلفٹ ہو. اس میں کوئی شبہ نہیں، 2 رائے نہیں ہو سکتی. جب تک یہ قوم ٹیچر کو عزت نہیں دے گی، اچھے وسائل نہیں دے گی، تو ظاہر ہے وہ قوم، یہ آپ کو ہٹلر کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب وہ آیا تو اس نے ایک کنونشن طلب کیا اپنے ٹیچرز کا، تو ان سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے، جو مانگو گے دوں گا، لیکن مجھے ایک پراؤڈ نیشن چاہیے. کیا بات. تو ظاہر ہے 15-16 سال کے عرصے میں ان ٹیچرز نے ایک پراؤڈ نیشن دی. اب یہ ہٹلر ان کو غلط طرف لے گیا اور پوری دنیا کے ساتھ اس نے جنگ شروع کر دی اور اس طرح. لیکن وہ قوم جو ہے لڑی، جو چیز تیار کرنا چاہتے تھے حکمران، جی، ٹیچرز نے وہ تیار کر کے دے دی. اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو نظام تعلیم ہے
ہمارا نظام ہے، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے اردو ہو، چاہے وہ مدرسہ سسٹم ہو. پاکستان کو رن کرنے کے لیے جو بیوروکریٹس اور جو ملازم چاہیے، ججز چاہیے، فوجی چاہیے، آپ ان کا سروے کروا لیں کتنے لوگ ہیں جو دیانتداری اور وفاداری سے پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. سب اپنی ذات کی خدمت کرتے ہیں اور عہدے کو وسائل اکٹھا کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. یہ ہے پاکستان کے ویک. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس بندے کو جس سیٹ پہ بٹھایا جائے تو وہ وہاں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، ملک کے لیے نام کمائے. یہ قوم مضبوط تب ہوگی. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تعلیمی نظام اس طرح کی شخصیات پیدا نہیں کر رہا جو ہمارے دین کا مطلوب ہے، جو اللہ کا مطلوب ہے، جو رسول کا مطلوب ہے. اب وہاں تو صورتحال ہے کہ اس پاکستان کے لیے سب کچھ قربان. جہاں اگر کوئی بندہ کسی بڑے عہدے پہ بیٹھتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی. یہاں جو فورم پہ کچھ نہیں دیا جاتا. تنخواہ جو ہے نا نومینل، اور تنخواہ کے انڈر ہینڈ جو ہے نا وہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں پیسے، اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا الا ماشاء اللہ. تو یہ ہے ہمارے جو ملک کی کمزوری کا سبب یہ بنتا ہے. کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی آنیسٹ لوگ جو دیانتداری کے اوپر سٹک کریں اور محنت سے تعلیم حاصل کریں، ملک کے لیے اچھا نام لے کے آئیں، ایسی شخصیات پیدا نہیں ہو رہی، کم ہو رہی.